تیسری بار حوالات کی تاریکی میں وہی آواز دوبارہ ابھری، جبلی تو آ گیا آقا؟ میں نے اذیت کے باوجود تلخ لہجے میں کہا، مجھے خوشی ہے کہ تو اپنے پجاریوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ شیطان کی مکروہ ہنسی کی دھیمی سی آواز ابھری، میں اپنے پجاریوں کو کبھی نہیں بھولتا جبلی۔ تو نے میرے ساتھ سفینہ ظلمات کے آسیبی تہ خانے میں ایک مقدس عہد کیا تھا اور اس کا احترام تجھ پر فرض ہے۔ میں بھی اسی احترام کے عذاب میں مبتلا ہوں۔ میں نے اپنی ہتھیلیوں کے زخموں کی کسک محسوس کرتے ہوئے کہا، لیکن تو اب ہے کہاں؟ میرے آقا میرے قریب آ۔ میری ساری قوتیں ایک ایک کر کے دم توڑ چکی ہیں، نہ میں اندھیرے میں دیکھ سکتا ہوں، نہ بھوک پیاس برداشت کر سکتا ہوں، اور میرا نظام تنفس اب پھر عام انسانوں جیسا ہو گیا ہے۔ کوئی بھی میرا نرخرا دبوچ کر مجھے ہلاک کر سکتا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں تیرے قریب نہیں آ سکتا جبلی۔ حوالات کے باہر پھیلے ہوئے اندھیرے میں سے آواز آئی۔ اس اندھے نے اپنی پراسرار قوتوں سے اس حوالات کے گرد خوفناک حصار باندھا ہوا ہے۔ تو کیا اب میں اس اندھے کے رحم کرم پر ہوں؟ میں نے سسکاری لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں اس بڈھے سے اتنا بھی کمزور نہیں ہوں، لیکن تیری اس آزمائش میں مجھ پر کڑا وقت گزر رہا ہے۔ تو ایسا کر کے اب میں جو کچھ کہوں تو اسے اسی طرح دہراتا جا، تجھے اس مشکل سے نجات مل جائے گی۔ شیطان نے چند ثانیوں کے توقف کے بعد کہا، ڈرنے کی بات نہیں، یک چشم جازوزہ اب بھی تیرے حکم کا غلام ہے۔ پھر وہ رک رک کر عجیب و غریب اور مشکل الفاظ ادا کرنے لگا، اور میں وہ الفاظ اسی ترتیب اور تلفظ میں دہرانے لگا، محض اس امید میں کہ شاید اس طرح مجھے اس عذاب سے نجات مل جائے۔ شیطان کی تقلید میں وہ الفاظ دہراتے مجھے تھوڑی ہی وقفہ گزرا تھا کہ یک بیک کسی نے میرے گلے پر پوری قوت سے اپنا پیر رکھ دیا۔ میں وحشت زدہ ہو کر بری طرح چیخنے لگا۔ تڑپنے کے باعث پلنگ کے پایوں کے نیچے دبی ہوئی میری ہتھیلیوں میں ناقابل برداشت کسک پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، لیکن مجھے کوئی ایسا حوالہ نظر نہ آیا جسے میں حملہ آور سمجھتا۔ یہ جابر کا مسلط کیا ہوا خونخوار موکل ہے۔ حوالات کے باہر سے شیطان کی آواز ابھری۔ اسی وقت کچھ فاصلے سے دوڑتے ہوئے قدموں کا شور سنائی دیا۔ شاید میری چیخوں نے وہاں والوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ پھر اچانک ہی میرے گلے پر سے وہ پیر غائب ہو گیا۔ میں سانس روکے اس کے نئے حملے کا منتظر رہا، لیکن کئی منٹ گزر گئے اور مجھ پر کوئی نئی افتاد نازل نہ ہوئی۔ دوڑتے ہوئے قدموں کا شور بڑھتے بڑھتے حوالات کے بالکل قریب آ گیا، اور اندھیرے میں مجھے انگریز انسپیکٹر ٹرنر کی زہریلی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی گورا شاہی اردو میں کسی سے میرے شجرے کے بارے میں اظہار خیال کر رہا تھا۔ پھر باہر تاریکی میں سوچ کے 2 کھٹکوں کی ہلکی سی آواز ابھری اور میری کال کوٹھڑی کے دھندلے بلب کی روشنی سے بھر گیا۔ دوسرا سوئچ غالباً برقی رو کا سلسلہ منقطع کرنے کے لیے بند کیا گیا تھا۔ پھر قفل میں چابی گھومنے اور بھاری دروازہ کھلنے کا شور بلند ہوا اور کئی آدمی اندر گھس آئے۔ میں زمین پر بے بسی کے عالم میں پڑا ہوا تھا۔ ٹرنر اور اس کے خاص معتمد مرزا کی مضحکہ خیز اڑاتی صورتیں میرے سامنے تھی۔ آنے والوں کو رویہ اس بار نہ قابل فہم تھا۔ انہوں نے نہ میرے جسم پر ٹھوکریں برسائی، نہ پلنگ پر اچھل کود کی، بلکہ پلنگ کے وزنی پائے میرے ہتھیلیوں پہ سے اتار دیے گئے، اور چند آدمی میری چری ہوئی ٹانگوں کو بے رحمانہ بندشیں کھول کر مجھے آزاد کرنے لگے۔ اور آخری بندش کھل جانے کے بعد مرزا نے کرخت آواز میں مجھے للکارا، اٹھ بے، کیا مردے کی طرح ہاتھ پیر پسارے پڑا ہوا ہے؟ میں نے اپنے بدن کو ہلانا چاہا، لیکن درد اور اذیت کی ناقابل بیان شدت سے میری دبی دبی چیخیں نکل گئی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا جوڑ جوڑ الگ کر دیا گیا ہو۔ اس پر مرزا آگے بڑھا اور میرا ہاتھ تھام کر بے رحمی سے مجھے سیدھا کھڑا کر دیا، لیکن میں لہرا کر واپس فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ میری ٹانگیں اس قابل نہیں رہی تھی کہ فوری طور پر میرا بوجھ سہار سکیں۔ اب میں مصیبت جھیلنے کا حوصلہ نہیں تھا تو خون خرابہ کیوں کرتا پھر رہا تھا؟ مرزا نے تحقیر آمیز لہجے میں یہ کہتے ہوئے میرے بائیں ٹخنے پر اپنی بیت سے ضرب لگائی۔ مرزا کے اس وحشیانہ سلوک پر میں پاگل ہو گیا اور تقریباً چیختے اپنی شیطانی قوتوں کو پکارا، اور مجھے اس حوالات میں کئی سرواریاں نظر آئیں۔ مجھے معلوم تھا کہ میں ان سرواریوں کو دیکھ رہا ہوں، لیکن کسی اور کو وہ ہرگز نظر نہیں آ سکیں گی۔ پھر انہوں نے اچانک ہی مرزا کو دونوں ٹانگیں پکڑ کر اسے گرا دیا اور اس کی ٹانگیں چیرنے لگی۔ مرزا کی دہشت ناک چیخوں سے فضا لرز اٹھی۔ انسپیکٹر ٹرنر اور اس کے ہمراہی یوں پراسرار طریقے پر مرزا کی ٹانگیں خود بخود چرتے دیکھ کر چیختے ہوئے حوالات سے فرار ہو گئے۔ مرزا بڑا خوش نصیب تھا جو چند ہی منٹ میں اس کا جسم بے جان رہ گیا، ورنہ وہ جس طرح قیدیوں کو سسکا کر تشدد کا نشانہ بناتا تھا، اس کا تقاضا تو یہی تھا کہ مرزا کو ایذا اور کرب کے طویل ترین سلسلوں میں سے گزار کر بھی مرنے نہ دیا جائے۔ سرواریاں اس کو ٹھکانے لگا کر غائب ہو چکی تھیں۔ اس وقت مجھ پر کئی باتوں پر حیرت اور خوشی ہو رہی تھی۔ اول تو یہ کہ میری تابع شیطانی قوتیں ابھی تک میرے قبضے میں تھیں۔ دوم یہ کہ حوالات کے باہر جابر کا قائم کیا ہوا حساب میری خوش قسمتی سے ٹوٹ چکا تھا،
ورنہ اس کی موجودگی میں شیطان تک اندر آنے کی جسارت نہ کر سکا تھا، جبکہ اس وقت سروالیوں نے اندر داخل ہو کر مرزا جیسے موذی کو نہایت سکون کے ساتھ ٹھکانے لگا دیا تھا۔ بہرحال اب میں مشکل حالات سے نکل چکا تھا اور مجھے کچھ علم نہ تھا کہ یہ نجات عرضی ہے یا دائمی۔ میں نے اپنے تمام تر شکستہ قوتوں کو بحال کیا اور لنگڑاتا ہوا حالات سے باہر نکل آیا۔ مجھے یقین تھا کہ ٹرنر اور اس کے ہمراہیوں نے اس وقت تک پورے تھانے میں اس ہولناک اور مافوق الفطرت واقعے کا ڈھنڈورا پیٹ دیا ہوگا، اس لیے میں نے اپنے فرار کے اساطری راستے کا انتخاب کیا اور حوالات سے نکل کر قریبی دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ احاطہ کی وہ دیوار زیادہ اونچی تو نہیں تھی، لیکن میں اپنی جسمانی حالت کے باعث بمشکل اس دربار پر چڑھ کر عقب میں واقع پتلی سی گلی میں کود سکا۔ اس وقت میری حالت اس قدر ابتر تھی کہ اگر مجھے جابر اور مرزا سے نجات کی بے پناہ خوشی نہ ہوتی تو میں کئی گھنٹوں تک اپنے قدموں پر اٹھ بھی نہ سکتا تھا، لیکن اب مجھ میں آزادی اور نجات کا زبردست جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ میں درد اور اذیت کی ہر لہر کو فراموش کرتا تیزی کے ساتھ ایک طرف بڑھنے لگا۔ ڈھلتی ہوئی رات کے بیکرا سناٹے میں کئی محلے اور گلیاں عبور کرنے کے بعد آخرکار میں ایک تاریک میدان میں نکل آیا، جہاں میرا آقا پہلے سے میرا منتظر تھا۔ رہائی مبارک و جبلی، وہ مجھے دیکھتے ہی سرد و سپاٹ لہجے میں بولا، آج میں نے جابر کو ایسی چوٹ دی ہے کہ عمر پر تلملاتا رہے گا۔ مرزا کا حشر دیکھ کر ٹرنر اور اس کے ساتھیوں کے دماغ الٹ چکے ہیں اور وہ تھانے میں ڈرونے کہہ کے لگاتے پھر رہے ہیں۔ وہ زندگی بھر کسی کو نہ بتا سکیں گے کہ تیسرے حوالات میں انہوں نے کیا دیکھا تھا۔ تو میرا محسن ہے آقا، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن میں حیران ہوں کہ جس حصار سے گزر کر تو حوالات میں داخل نہ ہو سکا، اس سے سروالیاں کیسے گزر گئیں؟ شیطان نے اپنی کبڑی ٹانگوں پر اچھل کر کھدری آواز میں کہکا لگایا، یہی تو میری کامیابی ہے جبلی۔ تیری جسمانی صلاحیتیں ضرور مفلوج ہو چکی تھی، لیکن تیری تابع قوتیں جابر کے سوا ہر حریف کے مقابلے میں تیرا ساتھ دیں گی۔ ہاں، جابر سے نمٹنے کے لیے میرے یا جوجودہ کے سوا کوئی تیرے سامنے نہ آئے گا۔ جیسے ہی تجھ پر موکل نے پہلا وار کیا، میں تیش کے عالم میں سیدھا جابر کی طرف پہنچا۔ اس منحوس نے میری بھی مٹی پلید کی تھی۔ اس وقت وہ گہری نیند سو رہا تھا اور اس کا ایک موکل اس کی حفاظت پر مامور تھا۔ مجھے علم ہے کہ جابر ہر وقت پاک رہتا ہے، اس کے سارے حصار اور عمل اس وقت تک کارآمد رہتے ہیں جب تک وہ پاک حالت میں ہو، اس کے ناپاک ہوتے ہی سارے حصار ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں نے پہلے سے اس کے گھر کی چھت پر خوب اچھل کود کی۔ جو ہی اس کا موکل بستر کے قریب سے ہٹا، میں نے سوئے ہوئے جابر پر گوبر پھینک دیا۔ یہ تیری خوش نصیبی ہے کہ تو نے حصار ٹوٹنے کے بعد ہی سروالیوں کو بلایا، ورنہ تجھے مایوسی ہوتی۔ تیرا علم بڑا وسیع ہے آقا، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ اب تو جابر بھی تیری مٹھی میں ہے۔ اس وار کے بعد اس کا دن کا سکون اور رات کی نیند حرام ہو جائے گی۔ وہ جب بھی ذرا غافل ہو تو اسے ناپاک کر کے بے بس کر سکتا ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے جبلی۔ وہ میری اس حرکت پر بھنایا ہوا تو ہے، لیکن اسے اپنے نفس پر بہت زیادہ قابو حاصل ہے۔ وہ 40 راتیں سوئے بغیر عبادت میں گزار دیتا ہے۔ وہ ان میں سے نہیں ہے کہ ایک ہی وار سے دوسری مرتبہ بھی ذکر اٹھا سکے۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ شہر تو میرے لیے بہت منحوس ثابت ہوا ہے۔ اگر تجھے توسے سے محبت ہے تو اس کی روح جابر کے قبضے سے حاصل کیے بغیر اس شہر سے نکلنا بیکار ہے۔ اس کا بدن میرے قبضے میں ہے اور روح شنکر نے جابر کے سپرد کر دی ہے۔ توسیہ میری سچی پجارن تھی، اس نے مجھے فریب دے کر سچائی کی راہ اختیار کی ہے۔ انسان مجھ سے ہر طرح حقیر ہے، میرا خمیر ناری ہے اور انسان خاک سے اٹھایا گیا ہے۔ میں اس لڑکی کو سبق دیے بغیر دل سے خلیش کو نہ نکال سکوں گا۔ بس ایک بار اس کی روح جابر کی قریب سے نکل جائے تو پھر دیکھے گا، وہ میری ہی پجارن ہوگی اور تجھے اس پر پورا تصرف حاصل ہوگا۔ لیکن جابر اپنے موکلوں کے ذریعے جب اور جہاں چاہے مجھے ذکر پہنچا سکتا ہے، میں نے تشویش زدہ لہجے میں اپنے آقا سے دریافت کیا۔ یہ مصیبت تو جھیلنی ہی ہوگی، ویسے میں کوشش کروں گا کہ اس چالاک اندھے کو کسی اور طرف الجھا دوں، شیطان نے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کے بعد شیطان یک بیک فضا میں تحلیل ہو گیا۔ اب میرے سامنے دو اہم کام تھے۔ سب سے پہلے خود کو جابر کے موکلوں کے عذاب سے بچانا تھا، پھر مالا کی تلاش۔ اس خبیث لڑکی نے میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ مجھے انتقام پر اکسا رہا تھا۔ وہ رات میں نے بمبئی کے ایک ویران گوشے میں دبک کر گزاری۔ صبح ہوئی تو میرے زخموں کی کسک بڑھ چکی تھی اور مجھے اپنا سارا بدن ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے وہیں پڑے پڑے شیطان کے سب سے خوفناک کارندے جاجوزہ کو طلب کیا۔ کافی دیر گزر گئی مگر وہ یک چشم نہ آیا۔ میں نے غصے کے عالمے سے دوبارہ طلب کیا۔ اس بار کئی منٹ کے وقفے کے بعد وہ میرے سامنے آ موجود ہوا۔ اس کے بشرے سے سخت ناگواری آیا تھی اور آنکھ سے باہر رخسار کی ہڈی پر لٹکتا اور حرکت کرتا ہوا دانا ڈیلا خون کے کبوتر کی طرح سرخ ہو رہا تھا اور بائیں آنکھ کی جگہ تاریک گڑا نمایاں تھا۔
میرے سامنے آ کر وہ طویل قامت، قوی جثہ اور ہیبت ناک شیطانی مخلوق جارحانہ انداز میں کھڑی ہو گئی۔ اس کے تیور بہت بگڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کیا مصیبت ہے؟ اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں غرا کر پوچھا۔ میں جانتا تھا کہ جاجوزہ نہایت سرکش اور نافرمان ہے، اس کے ساتھ کاہلی بھی اس کی خمیر میں شامل ہے۔ محض انہی خرابیوں کی وجہ سے شیطان نے اس افرید کو دھواں اگلتے پہاڑوں میں رہائش کا حکم دیا ہوا تھا، مگر وہ خبیث وہاں بھی دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو کر کسی کھو میں پڑ کر سو رہتا تھا۔ ہوش میں رہ کر بات کر، میں نے غصے میں اسے ڈانٹا۔ کہ تیرے آقا نے تجھے نہیں بتایا کہ اس کی نگاہ میں میرا رتبہ تجھ سے بھی بلند ہے؟ رتبہ بلند ہے، اس نے حقارت سے کہا۔ اگر میں تیری طرح خوشامدی ہوتا تو آج اپنے آقا کا منظور نظر ہوتا۔ اب زیادہ توقیر نہ کر اور یہ بتا کہ میری نیند میں کیوں خلل ڈالا ہے۔ وہ اس قدر بدتمیز اور نافرمان تھا کہ میں نے بحث مناسب نہ سمجھی اور اس سے بولا، مجھے مالا کا سراغ چاہیے۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ کون سی مالا؟ وہ غرایا۔ اس شہر میں نہ جانے کتنی مالائیں رہتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر شرارت امیز مسکراہٹ بکھر گئی اور میں سمجھ گیا کہ وہ انجان بن کر مجھے پریشان کر رہا ہے۔ دراصل اس کو اپنی برتری پر بہت ناز تھا اور اسے اپنی انا کے خلاف میرا محکوم بننا پڑ گیا تھا، اور وہ میرے حکم کو ٹال کر شیطان کے قہر میں مبتلا تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن مجھے زج کرنے پر قادر تھا۔ میں نے اس کے سامنے خود کو بے بس سا محسوس کیا اور کہا، وہ مالا جو اوم ناتھ کی محبوبہ تھی، جو گورے پولیس افسر کو چکما دے کر فرار ہوئی۔ جاجوزہ نے کہکا مار کر میری بات درمیانے سے اچک لی اور اس کے ساتھ اوم ناتھ کی ویران کٹیا میں رنگ لیلیاں منانے کی کوشش کرتے ہوئے، تو نے جابر کے ایک موکل سے اپنی درگت بنوائی تھی؟ میں تجھے جہنم واصل کر دوں گا مردود، میں دانت پیس کر چیخا۔ تو مٹی سے پیدا ہوا گندے کیڑے، اپنی اوقات میں رہ، وہ مجھتے لو کر زور سے چیخا۔ مالا اس وقت بمبئی کے سٹار ہوٹل کے 7ویں کمرے میں اپنے نئے آشنا کے ساتھ ننگی پڑی سو رہی ہے، اور اب تو نے کسی کام کے لیے مجھے بلایا تو میں تیری گردن مروڑ دوں گا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے تیش کے عالم میں اپنے دونوں بازو پھیلا کر فضا میں لہرائے اور کسی ہلکے پھلکے پرندے کی طرح فضا میں اٹھتا چلا گیا۔ وہ تو چلا گیا، لیکن میں غصے میں بے شتاب کھاتا رہ گیا۔ میں اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر شیطان کا پجاری بن چکا تھا۔ میں نے بحر الشیاطین کے ایک ویران جزیرے پر کڑے امتحان سے گزر کر سفینہ ظلمات پر میثاق مقدس پر اپنے خون سے وفاداری کی مہر ثبت کی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے بار بار مٹی کی مخلوق ہونے کا طعنہ سننا پڑ رہا تھا۔ میں شیطان کی خاطر اپنی پیاری محبوبہ توسیہ سے جدائی کا عذاب جھیل رہا تھا، لیکن اس کے ہم نسلوں کے نزدیک میری ان قربانیوں کا نام صرف خوشامد تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے پاس شیطان کی دی ہوئی کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس کی مدد سے میں روپیہ حاصل کر سکتا، اس لیے میں نے اپنے بھوک کو وقتی طور پر بھلا دیا۔ سٹار ہوٹل کی تلاش میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی، لیکن وہ خاصا معیاری ہوٹل نظر آتا تھا، جبکہ میرا شیو بھی ترتیبی سے بڑا ہوا تھا، لباس خستہ تھا، بدن پر جا بجا زخم تھے۔ ایسی حالت میں کوئی بھی مجھے ہوٹل میں داخل نہ ہونے دیتا۔ میں آرام کرنے کی نیت سے باہری فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی کسی نے ایک کنی میرے آگے پھینک دی۔ میں نے سر اٹھایا تو ایک بابو آگے بڑھتا ہوا نظر آیا۔ پھر وہاں سے گزرنے والے کافی لوگ مجھے بھکاری سمجھ کر میری خستہ حالی پر رحم کھاتے ہوئے پیسے دینے لگے۔ میں کچھ دیر تک بیٹھا پیسے بٹورتا رہا۔ ذرا ہی دیر میں میرے پاس 3.25 روپے جمع ہو گئے۔ میں نے 1 روپے ہاتھ میں رکھا اور بقیہ رقم پھٹی ہوئی جیب میں اڑستا ہوٹل کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دربار نے دوری سے حقارت بھرے لہجے میں مجھے پھٹکارا، مگر میں اس کے قریب جا کر پہنچا اور اسے زبان کھولنے کا موقع دیے بغیر جلدی سے بولا، بھائی یہ رکھ لو اور میرا ذرا ایک کام کر دو۔ اس نے 1 روپے کی ریزگاری وصول کی تو اس کا رویہ نرم ہو گیا اور اس کے چہرے پر کرختگی کی وجہ نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا کام ہے؟ 7ویں کمرے میں ایک جوڑا ٹھہرا ہوا ہے، تم مرد کو معلوم ہوئے بغیر لڑکی کو صرف یہ پیغام پہنچا دو کہ جبلی باہر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ سر ہلاتا ہوا اندر چلا گیا اور میں دوبارہ کھمبے کے پاس فٹ پاتھ پر آ بیٹھا۔ مجھے یقین تھا کہ پیغام پاتے ہوئے باہر آنے پر مجبور ہو جائے گی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی ہوگی کہ میں اپنی تمام تر مجبوریوں کے باوجود اتنی جلدی نہ صرف پولیس سے چھٹکارا پا لوں گا بلکہ اس کا سراغ بھی نکال لوں گا۔ چند ثانیوں کے بعد وہ دربان باہر آیا تو اس کا چہرہ دیکھ کر ہی مجھے خاصی مایوسی ہوئی۔ اس سے پتا چلا کہ وہ جوڑا رات بھر رہنے کے بعد تھوڑی دیر پہلے ہوٹل سے نکل گیا ہے۔ میں اس چوٹ پر تل ملا کر رہ گیا۔ مالا کو میں ہر قیمت پر کڑی سزا دینا چاہتا تھا۔ ہوٹل سے خالی و ذہنی کے عالم میں ایک طرف روانہ ہو گیا۔ ایک مصروف بازار سے گزرتے ہوئے میرے شکست خوردہ ذہن میں اچانک ایک شیطانی منصوبہ ابھرا اور میں نے بچاؤ بچاؤ کا نعرہ لگاتے ہوئے تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا۔ میرے پھٹے ہوئے خون آلودہ کپڑوں اور زخموں سے چور جسم لوگوں کو میری ناراضانی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ ادھر ادھر سے بہت سے لوگ تجسس کے ساتھ میری طرف لپکے، مگر میں وہی بانک لگاتا دوڑتا رہا اور لوگ مجھے روکنے کی کوشش کرتے کرتے میرے پیچھے ہو لیے۔ یہ بھاگ دوڑ زیادہ دیر نہ چل سکی۔ ایک شخص نے دوڑ کر مجھے روک ہی لیا۔
کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ مجمع میں سے بیک وقت کئی آوازیں ابھری۔ ادھر۔ میں نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے ہانپتے ہوئے کہا۔ ادھر 3 مسلمان چھوکرے ایک برہمن لڑکی کو زبردستی موٹر میں ڈال رہے ہیں۔ میں نے منع کیا تو مجھ پر۔ اس سے آگے کسی نے میری بات نہ سنی۔ ہجوم نے 2-3 زوردار نعرے بلند کیے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں فساد برپا ہو گیا۔ ہندو نوجوان مشتعل ہو کر مسلمانوں کے خوانچوں اور دکانوں پر ٹوٹ پڑے اور کسی کو میری فکر نہیں رہ گئی تھی۔ میرے لیے یہ مہلت غنیمت تھی۔ میں اپنی جان بچا کر اس غضبناک ہجوم سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ بھرے پورے بازار تیزی کے ساتھ ویران ہوئے جا رہے تھے۔ دکانیں دھڑا دھڑ بند ہو رہی تھی۔ پھر ایک طرف سے کثیف دھوئیں کے بادل امڑتے نظر آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ادھر سے تیز شعلے بھڑکنے لگے۔ مجھے فساد زدہ علاقے سے باہر آنے میں زیادہ دیر ہی نہ لگی۔ یہ بلوہ کرانے کے بعد میں عجیب سی دلی تسکین محسوس کر رہا تھا۔ بمبئی والوں نے میرے ساتھ نفرت اور حقارت کا جو سلوک روا رکھا تھا، میں نے بھرپور طریقے سے اس پر انتقام لینا شروع کر دیا تھا۔ پرسکون علاقے میں پہنچنے کے بعد میں نے بھیک میں ملی ہوئی رقم سے سیر ہو کر اپنی شکم پوری کی۔ میرا حلیہ اتنا بگڑا ہوا تھا کہ میں بار بار مشکوک نظروں کا نشانہ بن رہا تھا۔ اس لیے میں نے کھانے کے بعد بچ جانے والی رقم سے 2 معمولی سے تہمد خریدے، اپنے کپڑے اتار کر وہیں چھوڑے اور ان دونوں تہمدوں میں سے اپنا جسم چھپا کر ایک طرف چل دیا۔ اس وقت میری کوئی منزل تھی نہ مقصد۔ میں ہر ایک سے بیزار ہو چکا تھا۔ شیطان، انسان، جابر، جاجوزہ سبھی میرے خلاف خوفناک محاذ قائم کیا ہوا تھا۔ کسی کو مجھ سے ہمدردی نہیں تھی تو میں کیوں کسی پر رحم کھاتا؟ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اپنے ارد گرد روا دوا انسانی انبوں سے ٹکرا جاؤں، انہیں تباہ کر دوں یا خود بے نام و نشان ہو جاؤں تاکہ میری بے تقیری اور اذیتوں کی زندگی سے نجات مل سکے۔ میں سارا دن اس بے رحم شہر کی سنگلاخ راہوں پر کسی خارج زدہ کتے کی طرح مارا مارا پھرتا رہا۔ فساد کی آگ نے کم و بیش پورے شہر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کئی جگہ میں نے اپنی آنکھوں سے مشتعل ہجوم اور پولیس کے درمیان محض آرائی کی کیفیت دیکھی۔ بمبئی کا سارا سکون غارت ہو چکا تھا۔ اپنی ادھیڑ بن میں مبتلا انسان سارے معیار بھول کر یک بے یک جانبدار بن گئے تھے۔ ان میں کوئی بھی انسان نہیں رہا، وہ سب خونی بھیڑیے تھے جو معصوم بھیڑوں کی گردنیں اپنے خونخوار دانتوں سے نوچ رہے تھے۔ شام کے دھندلکے میں سرکاری گاڑیاں حرکت میں آ گئی۔ حکام تفتیش کے بعد یہ سراغ لگا چکے تھے کہ پورے شہر میں کسی جوان لڑکی کے اغوا کی کوئی واردات نہیں ہوئی، بلکہ یہ افواہ کسی شرپسند کی پھیلائی ہوئی ہے۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر پورے شہر میں چیختے رہے، لیکن ہندوؤں کی جوش میں آئی ہوئی غیرت نے ان کی ایک نہ سنی۔ وہ دل کھول کر شہر کی انتظامیہ کو گالیاں دے رہے تھے۔ ان کی دانش میں سرکاری حکام نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جانبداری اختیار کرتے ہوئے اغوا کے واقعے کو جھٹلانے کی کوشش کی تھی۔ شہر میں نہ جانے کتنے لوگ تھے جو اغوا ہونے والی لڑکی اور اسے اٹھانے والوں کا نام بتاتے پھر رہے تھے۔ ہر محلہ میں اس واقعے کا ایک نہ ایک چشمدید گواہ موجود تھا۔ مجھے سارا شہر بھول چکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں میں ایک ویرانے میں جا پہنچا۔ بمبئی کے تاریک آسمان پر جا بجا چمکتے اور مان پڑتے ہوئے خورنگ دھبے ان عاجز زدگیوں کی کہانی سنا رہے تھے جنہوں نے بلوائیوں کے ذہنوں میں کھولتے ہوئے نفرت کے لاوے سے جنم لیا تھا۔ نصف شب کے قریب شیطان میرے پاس آیا۔ جبلی تو اس قابل ہے کہ میرا منظور نظر بنے، اس نے خوشی سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس روز میں نے پہلی اور آخری بار شیطان کی سپاٹ آواز میں کوئی جذباتی تغیر محسوس کیا تھا۔ آج اس خطے میں وہ کشت و خون ہوا ہے کہ آئندہ کبھی نہ ہو سکے گا۔ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے آقا، لوگ آپس کی رفاقتیں اور احسان بھول چکے ہیں اور ان کے اناخون ریزی سے اپنی پیاس بجھانے چاہتی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں خود انہی حالات سے دوچار ہوں۔ میرے لہجے کی تلخی سن کر شیطان چونک پڑا۔ کیا بات ہے جبلی، میں تیرے لہجے میں سرکشی کی بو سونگ رہا ہوں۔ آخر تجھ پر کیا افتاد آ پڑی ہے؟ میرا خمیر تو مٹی سے اٹھایا گیا ہے آقا۔ میں اپنے خوف پر قابو پا کر اسی تلخی کے ساتھ بولا، میں ہمیشہ سے وفاداری کا عادی رہا ہوں۔ یہ سرکشی جو تجھے اجنبی لگ رہی ہے میں نے تیرے ہی لوگوں سے سیکھی ہے۔ جبلی، شیطان کی ہڈیوں میں سرایت کر جانے والی سرد اور کرخت آواز گونجی۔ یہ مت بھول کے تو اس وقت اپنے آقا سے ہم کلام ہے۔ یہی سبق تو یک چشم جاجوزہ کو دیتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ میرا لہجہ نرم ہو گیا مگر الفاظ کا تیکھا پن بدستور قائم رہا۔ وہ بہت سرکش اور کمینہ ہے، اگر وہ تیرا پجاری نہ ہوتا تو میں اسے اندھا ہی کر دیتا۔ جاجوزہ، شیطان نے آہستہ سے کہا، اسے اس بات پر بہت زیادہ فکر ہے کہ وہ آتش نسل سے ہے۔ شاید آج اس نے تیری بہت زیادہ دل آزاری کی ہے، میں اسے یادگار سبق دوں گا۔ نہیں آقا، میں یک بے یک افسردہ ہو گیا۔ آج میں نے جو چرکے محسوس کیے ہیں ان کی بدولت مجھے اپنی حیثیت کا اندازہ ہو چکا ہے۔ مجھے جس سے محبت تھی وہ میرے لیے خواب بن کر رہ گئی ہے اور اب مجھے کسی سے ہمدردی نہیں۔ اسی بیزاری کے عالم میں نے اس بارونق شہر کو فساد کی آنکھ میں جھونکا ہے۔
میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی شیطان نے جاجوزہ کو طلب کر لیا۔ وہ شراروں کی صورت میں آسمان پر کونتا بل بھر میں وہاں آ موجود ہوا۔ تو نے آج جبلی کے ساتھ بدسلوکی کی ہے؟ شیطان نے پوچھا۔ ہاں آقا، میں فطرت سے مجبور ہوں، وہ مردہ سی آواز میں بولا۔ تو نے مجھے ہمیشہ انسان دشمنی کے سبق پڑھائے ہیں اور اب یہ جذبہ میری فطرت بن چکا ہے۔ میں دانستہ تیرے اس منظور نظر سے نہیں الجھا تھا، لیکن میں نے تجھے اپنی اطاعت کا بھی خوگر بنایا تھا۔ یہ تیری اطاعت ہے کہ آقا، کہ تیرے ایک اشارے پر میں اپنی نیند کو خیر بات کہہ کر پہاڑ اور سمندر عبور کرتا پل بھر میں تیرے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ آج سے تجھ پر ایک کڑی ذمہ داری ہے، شیطان بولا۔ تو کاہل اور غبی ہو گیا ہے۔ تیرے دماغ اور اعصاب کا زنگ دور کرنے کے لیے میں نے سوچا ہے کہ تو آٹھوں پیر جبلی کے ساتھ رہے گا اور اس کی پوری اطاعت کرے گا۔ اگر تو ایک پل کے لیے بھی غافل ہوا تو تیری خیر نہیں۔ آقا، جاجوزہ گڑ گڑا کر شیطان کے قدموں میں گر پڑا۔ مجھے اس کڑے امتحان میں نہ ڈال۔ نہیں، شیطان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اس حکم سے کوئی فرار ممکن نہیں۔ جبلی پر اس اندھے نے بھی ایک موکل معمور کیا ہوا ہے جسے آج دن بھر میں نے مصروف رکھا۔ اس کا کام جبلی کو ایذا پہنچانا ہے اور تجھے اس کے آرام پر معمور کرتا ہوں۔ یاد رکھ، تیری ذرا سی غفلت تیری اور جبلی کی بربادی کا بہانہ بن جائے گی۔ جاجوزہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب یہ ہر وقت تیرا غلام رہے گا۔ شیطان مجھ سے مخاطب ہو کر بولا۔ اس کا ہر فعل تیری مرضی کے تابع ہوگا۔ تو جب چاہے گا یہ سب کو نظر آئے گا، جب خواہش کرے گا دوسروں کی نظروں سے روپوش ہوگا، صرف تجھے نظر آئے گا۔ اس کا سونا جاگنا، کھانا پینا، سننا اور سونگنا سب تیرے حکم سے ہوگا۔ آقا، میری ایک آرزو ہے۔ شیطان کو مہربان پا کر میں نے سوال کیا۔ اگر میرے بس میں ہوا تو اسے ضرور پورا کروں گا۔ توصیے کے بغیر میری زندگی بے مقصد اور ادھوری رہ گئی ہے۔ تو جانتا ہے کہ وہ اس وقت میری دسترس سے باہر ہے۔ شیطان نے صرف اتنا کہا اور یک بیک غائب ہو گیا۔ جاجوزہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے میرے سامنے کھڑا تھا۔ مالا اس وقت کہاں ملے گی؟ میں نے نرم لہجے سے دریافت کیا تو وہ زمین پر بیٹھ کر انگلیوں سے کچھ آڑی ترچھی لکیریں بنانے لگا۔ میں خاموشی کے ساتھ اس کے انہماک کا جائزہ لیتا رہا۔ مالا اس وقت ایک فساد زدہ علاقے میں گھری ہوئی ہے۔ اس کا ایک رات کا آشنے سے چھوڑ کر جا چکا ہے اور وہ اپنی تنہائی سے بہت ہراساں ہے۔ جاجوزہ نے کچھ دیر کے بعد بتایا۔ تجھے مالا تک میری رہنمائی کرنی ہے۔ جاجوزہ مجھے لے کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ رات خاصی گزر چکی تھی، لیکن لوگ مخالف فرقہ کے حملے کے خوف سے نہ صرف جاگ رہے تھے بلکہ گھروں سے باہر ہر صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ میں تھوڑی ہی دیر میں ایک چھوٹے سے مکان پر جا پہنچا۔ پہلی دو دستکوں کے جواب میں اندر گہرا سکوت چھایا رہا۔ میں نے تیسری مرتبہ کنڈی ہلائی تو اندر سے ایک گھبرائی ہوئی نسوانی آواز ابھری۔ کون ہے؟ میں وہ آواز پہچان گیا۔ میں جبلی ہوں، کنڈی کھول دے مالا۔ اندر کچھ آہٹے ابھرے، پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ مالا کی سرخ آنکھوں میں دور دور تک نیند کا پتہ نہیں تھا، البتہ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ میرے ساتھی جاجوزہ بھی مکان میں داخل ہو گیا، لیکن وہ مالا کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ میں تیری طرف سے بہت فکر مند تھی جبلی، اس مکار لڑکی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں خود تو کسی نہ کسی طرح وہاں سے نکل بھاگی، لیکن بار بار تیرا ہی خیال ستا رہا تھا۔ میں کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ خوابگاہ میں آ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی مالا نے اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال دی اور چہرہ میرے سینے میں چھپا لیا۔ میں نے جاجوزہ کی طرف دیکھا۔ وہ خبیث اتنی دیر میں دیوار کے سہارے لیٹ کر گہری نیند سو چکا تھا۔ شاید اس نے اندازہ لگا دیا تھا کہ مالا سے ملنے کے بعد میں نے کچھ دیر کے لیے اس سے بے نیاز ہو جاؤں گا۔ میں وہاں گیا تو کسی اور ہی خیال سے تھا، لیکن مالا نے جو بے حجابانہ رویہ اختیار کیا اس پر میری بھی رال ٹپک پڑی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لوں، اور اس کے بعد تو اپنے عزائم کو عملی جامہ پہنانا میرے اپنے اختیار میں ہے۔ میں نے مالا کو بے دردی سے اپنی باہوں میں بھینچ کر اس کے نرم اور دہتے ہوئے رخساروں پر بوسوں کی بوچھاڑ کر دی، اور وہ میرے بدن سے لپٹی ہوئی ہولے ہولے منمناتی رہی۔ جو جو وقت سرکتا رہا میری آتش شوق بھڑکتی رہی، اور وہ خود بھی مجھ میں سما جانے کے لیے بے چین ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر جاجوزہ پر نگاہ ڈالی۔ وہ بالکل بے خبری کے عالم میں سو رہا تھا۔ میں مالا کو بستر پر لے آیا اور چاہتا تھا کہ اس کے شکن اور لباس میں چھپے سارے اسرار عیاں کر دوں کہ کسی نادیدہ وحشی نے میرے منہ پر پوری قوت سے تمانچہ رسید کیا، اور میں ایک ہلکی سی چیخ مار کر بستر سے نیچے گر گیا۔ میرے چہرے کے خشک ہوتے ہوئے زخموں سے ایک بار پھر خون کی گرم گرم لکیریں بہہ نکلی۔ مالا ہکا بکا سی بستر پر پڑی رہی۔ میں گراتا ہوں فرش سے اٹھا تو کسی میرے بال پکڑ کر اتنی زور سے کھینچے کہ آنکھوں کے سامنے تارے نہ چھٹے۔ جاجوزہ! اسے بدستور گہری نیند میں سوتے پا کر میں نے زور سے آواز دی۔ وہ ہٹ بڑھا کر اٹھ بیٹھا، چند ثانیوں تک اپنی جگہ پر کھڑا جھومتا رہا، پھر کسی شکاری کتے کی طرح اچھل کر میری بائیں جانب کسی نظر نہ آنے والے وجود پر ٹوٹ پڑا۔
چند ثانیوں قبل مالا کے گدرائے ہوئے پرشواب جسم کے بارے میں میرے ذہن میں جو حیوانی جذبات پیدا ہوئے تھے وہ صورتحال بدلتے ہی کسی بلبلے کی طرح تہنشین ہو گئے اور اس کی طرف سے میرا انتقامی جذبہ پوری شدت سے بیدار ہو گیا۔ اس کمرے میں یک چشم جازوزہ کسی نادیدہ وجود سے بری طرح برسرے پیکار تھا۔ مالا سہمی سی ہوئی بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ایک بار اس آبرو باختہ اور ہرجائی لڑکی کو غور سے دیکھا اور اس پر ٹوٹ پڑا، اس سے بیشتر کہ وہ میرے اس حملے کا صحیح مقصد سمجھ پاتی۔ میری سخت انگلیاں بے رحمی کے ساتھ اس کے گلے پر جم گئی۔ خوف اور دہشت سے اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر ابل آئیں اور اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن الفاظ حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئے اور زبان باہر لٹک آئی۔ جب تک مالا کا بدن تڑپتا رہا اس کے گلے پر میری گرفت کمزور نہ پڑی۔ اس کا بدن بے جان ہوتے ہی میں اسے چھوڑ کر بستر سے اٹھ گیا۔ ادھر جاجوزہ کا کہیں پتہ نہیں تھا، وہ شاید جابر کے موکل کا پیچھا کرتا کہیں باہر نکل گیا تھا۔ میں بھی اپنے کام سے نمٹ چکا تھا اور اب میرا وہاں رکنا بے سود تھا، اس لیے میں بھی باہر آ گیا۔ میں مالا کے محلے سے نکلا ہی تاکہ جاجوزہ واپس آیا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے جاجوزہ، تو بہت خوش نظر آ رہا ہے، میں نے اسے پوچھا۔ جواب میں وہ بھیڈنگے پن سے ہنس پڑا۔ وہ بہت پھرتیلا تھا، مگر میں نے آج وہ ہاتھ دکھائی کہ خود میری طبیعت خوش ہو گئی۔ میں دراصل اس لیے کاہل ہو گیا ہوں کہ مدت سے کوئی شاندار مقابلہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے اس پر پے در پہ وار کر کے اسے بوکھلا کر رکھ دیا اور اسے میلوں دور بھگاتا چلا گیا۔ وہ اتنا پریشان تھا کہ مجھ سے پناہ لینے کے لیے کنویں میں کود گیا اور میں نے اسے چوہے دان میں پھانس دیا۔ میں نے اس کنویں پر اپنے بے شمار بال ڈال دیے جو حشرات الارض کا روپ دھار کر اس سے لپٹ پڑے۔ اس نے باہر آنا چاہا تو میں نے کوہنی مار کر اسے لہولہان کر دیا اور اب اس کی لاش اسی گہرے کنویں میں تیر رہی ہے۔ اب اس مصیبت سے ہمیشہ کے لیے تیرا پیچھا چھوٹ چکا ہے۔ یہ خبر سن کر میرا دل بلیوں اچھل پڑا۔ میرا خود ساختہ عزیز اب مفلوج ہو چکا تھا۔ اس کے پاس دو میں سے صرف ایک موکل رہ گیا تھا جسے وہ اپنے ساتھ رکھتا تھا یا میرے پیچھے لگاتا۔ بیک وقت دو محاذوں پر مقابلہ کرنا اس کے لیے ناممکن ہو کر رہ گیا تھا کیونکہ اب برابر کی ٹکر تھی۔ اس کے پاس موکل تھا اور میرے پاس جاجوزہ۔ اس رات میں نے جاجوزہ کی مدد سے ایک دکان میں نقد زنی کر کے کئی ہزار روپے حاصل کیا اور اگلے روزے کی عمارت کے تنگ و تاریک سے کمرے پر کرایہ لیا اور میں خود کو پولیس کی نظروں سے محفوظ رکھ سکتا تھا۔ 3 دن تک پورا شہر لوٹ مار اور ہنگاموں کی آگ میں جلتا رہا۔ پھر باری جانے اور مالی نقصان نے فریقین کی آنکھیں کھول دی اور آہستہ آہستہ بلوائیوں کے مشتعل ہجوم غائب ہونے لگے۔ 7ویں روز شہر کی زندگی معمول پر آ گئی۔ لوگوں کے رویے سے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہاں برسوں سے کوئی ہنگامہ نہ ہوا ہو۔ اگر شہر میں چند خاکستر عمارتیں موجود نہ ہوتی تو کسی بھی اجنبی کے لیے گزرے ہوئے ہولناک واقعات کا اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ اس دوران میں میری زندگی بھی سکون سے گزرتی رہی۔ جابر کو اپنے ایک موکل سے ہاتھ دھونے کے بعد شاید عقل آ گئی تھی، اس لیے اس نے مجھ پر کوئی دوسرا وار نہ کیا۔ جاجوزہ شب و روز کی یکسانی سے اکتاگ چلا تھا اور اس کے رویے سے وقتاً فوقتاً بدمزاجی اور سرکشی کا اظہار ہونے لگا تھا۔ میں خود بھی اس جمود سے خوش نہ تھا۔ ہر آن توسے کی ہنستی مسکراتی حسین صورت میری نظروں میں گھومتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی تو میرا خون جوش مارتا کہ جابر اندھے جابر سے بھڑ جاؤں اور اسے زیر کر کے توسے کی روح اس سے قبضے سے چھین لوں تاکہ وہ ایک بار پھر سے جیتے جاگتے روپ میں میرے سامنے آ سکے۔ توسیہ پہلے صرف ایک صحرائی سراب تھا۔ وہ جبرین کے بڑے پرہت مانینی کی قیدی تھی جو بت پرستوں اور آتش پرستوں کے عقائد کی جنگ کا شکار ہو کر صدیوں سے کر میں مبتلا تھی۔ پھر وہ یہ ایک ہوئلے کے روپ میں مجھے نظر آئی۔ سردار جوبا کی لڑکی زینو کے روپ میں تحلیل ہو کر میری آغوش کی زینت بنی اور آخر کار صفاق مانینی میرا دشمن ہو گیا۔ مانینی سے نجات اور توسے کی حصول کی خاطر میں نے صحراؤں کی خاک چھانی اور در بدر بھٹکتا رہا اور آخر کار شیطان کے چنگل میں آ پھنسا اور سفینہ ظلمات پر توسے کو پہلی بار ایک عامورت کے روپ میں میرے قریب آئی۔ توسے اگر صرف میرا تصور ہی رہتی تو شاید اس کے لیے اتنی تڑپ محسوس نہ کرتا، لیکن وہ نازنین اپنے سانسوں کی حیات آفری حرارت سے مجھے روشناس کرا چکی تھی۔ مجھے علم تھا کہ وہ زندہ ہے، اس لیے بھول جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اب وہ میری محبت اور زندگی تھی۔ کافی سوچ بچار کے بعد 8ویں روز میں نے جابر سے ٹکرا جانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ جاجوزہ کو میرے عزائم کا علم ہوا تو بہت خوش ہوا۔ اسے اپنی شاذوری اور چالاکی پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اس نے واضح طور پر مجھے یقین دلایا کہ جابر کو بے بس کرانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ جب نصف رات ڈھل گئی تو میں جابر کے مکان پر جا پہنچا۔ کھڑکیوں کی دوسری جانب گہرے اندھیرے کا راج تھا، لیکن ان میں لگی آہنی سلاخوں کے باعث ادھر سے اندر داخل ہونا ناممکن تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ پراسرار اور خوفناک داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔